یہ صحیح حدیث کتاب الزکوٰۃ، صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ کی روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین اور نبی کائنات ہم کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندوں کو جس طرح سے ہم نے اپنے رسولوں کو اس دنیا کے اندر حلال کمانے اور کھانے اور کھلانے کا اور کثرت سے اعمال حسنہ کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح سے ہم نے اپنے مومن بندوں کو بھی حلال کمانے، کھانے اور کھلانے کا حکم دیا ہے۔ جب بندہ حلال کھائے گا تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اس کے روزی روٹی میں، اس کے کاروبار میں برکت دے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ زاریات کے اندر کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اس دنیا کے اندر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم نے بندوں کو قسم قسم کے بندوں پر قسم قسم کے انعامات اور احسانات کیے ہیں۔ بندوں کو چلنے اور پھرنے کے لیے 2 ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی ہیں، کام کاج کرنے کے لیے 2 ہاتھ دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، سونگھنے کے لیے ناک دیا ہے، سننے کے لیے کان دیا ہے، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ دیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر بندہ رب العالمین کے صرف انہی انعامات کی شکر گزاری کرنا چاہے تو کبھی اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن انسان ہے کہ اللہ کے ان انعامات کو بھول جاتا ہے، رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات سے روگردانی کرتا ہے۔ اللہ نے ہم پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض قرار دی ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے، دکانوں پر بیٹھ کر کے، مجلسوں میں بیٹھ کر کے گپاشٹنگ کرتے رہتے ہیں، اور مؤذن کی ادائیں، مؤذن کی صدائیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، مؤذن کی صدائیں ہماری سماعت سے ٹکراتی ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر جو تک نہیں ریگتے۔ ہم اپنے کاروبار میں مگن رہتے ہیں، اپنے بال بچوں میں مگن رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کاروبار، یہ آل اولاد کل قیامت کے دن آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے اموال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو اپنے آل اولاد، اپنے بال بچوں کے چکر میں اور کاروبار اور تجارت اور دکان کے چکر میں پھنس کر کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو ایسے ہی لوگ تو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ دنیا ایسے ہی رہ جائے گی۔ یہی نیکیاں جو آپ اس دنیا کے اندر اپنی محدود زندگی کے اندر کرو گے، یہی کل قیامت کے دن آپ کے کام آئیں گے، ورنہ یہ دنیا تو فانی ہے، ہر ایک کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس کو مرنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، تم جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر اعمال حسنہ کرو گے، نیکیوں کے کام کرو گے یا برائیوں کے کام کرو گے، تمہارے ان تمام اعمال کا کل قیامت کے دن پورا حساب بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اللہ فرماتا ہے جس کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، ایسا ہی انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا اور اس کی تمام رنگینیاں، تمام دل فریبیاں، تمام آسائشیں، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ بال بچے، سب کیا ہے؟ سب دھوکے کا سامان ہے۔ شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ یہ شیطان انسان کے لیے دنیاوی رنگینیوں کو اس طرح بنا کر کے سنوار کر کے پیش کرتا ہے تاکہ انسان ان دنیاوی چکر میں، دنیاوی جھمیلوں میں پھنس کر کے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ تو
تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اس دنیا کے اندر ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ الا لیعبدون، کہ انسان اور جنات صرف میری عبادت کریں. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، اور ہم بندوں کو پیدا کر کے ہم ان سے روزی نہیں طلب کرتے ہیں کہ تم مجھ کو کھلاؤ. وما ارید ان یطعمون، اور نہ میری یہ خواہش ہے کہ بندے مجھ کو کچھ کھلائیں. اللہ فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ بندوں کو روزیاں دینے والا ہے، وہ طاقت والا اور قوت والا زبردست ہے. وہ بندوں کو پیدا کیا ہے تو بندوں کو روزیاں دینے والا بھی وہی ہے. شرط یہ ہے کہ بندے اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے محنت و مشقت کریں، مزدوری کریں، تجارت کریں، کاروبار کریں. ایسا نہیں کہ انسان گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور سوچے گا کہ اللہ نے روزی کو ہمارے لیے لکھ دیا ہے، ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے، ہمارے پاس روزی آئے گی چل کر کے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو محنت کرنا پڑے گا، گھر سے باہر نکل کر کے آپ کو مشقت کرنی پڑے گی، آپ کو تجارت کرنی پڑے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے محنت و مشقت کرنے کے بعد اللہ پر اسی طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح سے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. پرندے اللہ پر بھروسہ کیسے کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں. لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر